नवाब माली परस खां जो हज़रत का मोतक़िद था, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत मोहब्बत रखता था, हज़रत की खिदमत में हाज़िरी दिया करता था। उसका मज़ार हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बाजू है। जो कोई भी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए जाते हैं, माली परस खां की मज़ार पर भी दुरूद फ़ातिहा पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं। यह हज़रात बुजुर्गान दीन की सोहबत और अक़ीदत का असर है कि माली परस खां जो अब्दुल्ला कुतुब शाह का वज़ीर ख़ास था, इसको अल्लाह के बुजुर्गान दीन से अक़ीदत व मोहब्बत का ये सिला मिला कि माली परस खां अल्लाह के वली के बाजू आराम फरमा रहे हैं। और ये माली परस खां जिनके वजीर थे यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह के, उस बादशाह की कब्र पर कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं और ना ही कोई पुरसान हाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। दोस्तों ताजदार मदीना आकाए नामदार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मेरे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो पराकंदा बाल मैले कुचले कपड़ों पे होते हैं। अगर वो कहीं चले जाएं तो लोग उन्हें हटा देते हैं, कोई अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के सामने वो हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दोस्तों आज मैं ऐसे ही औलिया बुजुर्गान दीन के मज़ार पर मैं हाजिर हूँ जो हज़रत बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों हज़रत बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं और अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने अहले बैत किराम से दुनिया में दीन का काम लिया है। जहाँ कहीं आप देखेंगे तो अहले बैत औलिया किराम के मज़ारात आपको नजर आएंगे। दोस्तों हज़रत रहमतुल्लाह अलैह भी अहले बैत में शुमार होते हैं और आप इराक़ से यहाँ पर तशरीफ़ लाए बाअहद आलमगीर में और दिल्ली में आप फरोकश हुए, दिल्ली में क़याम फरमाया। आपके जो खलीफा थे, आपके जो पीर व मुर्शिद है हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह से आपने इस्तिफ़ादा किया, की खिदमत में रहे, उनसे फ़ैज़ हासिल किया और आपने उनसे खिलाफत हासिल की। उसी ज़माने में जबकि हैदराबाद दक्कन पर अब्दुल्ला कुतुब शाह हुक्मरान थे, आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए और इस मुकाम पर यहाँ पर हज़रत ने क़याम फरमाया और यहाँ पर हज़रत फरोकश हुए। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अता फरमा देते हैं। हज़रत भी मुस्तजाबुद दावत थे, अल्लाह ताला इनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल फरमाते थे। तो लोग हज़रत के पास दुआओं की दरख्वास्त कराते जो बहुत जल्दी कबूल हो जाती। इस तरह के वाक़यात हज़रत के तारीख़ में बयान किए जाते हैं। हज़रत की सवाने हयात में आपको बताऊँगा, हज़रत के हालात ज़िंदगी और हज़रत की जो हिस्ट्री है ये भी मैं तफसीलन आपको बताऊँगा। मज़ार अक़दस पर हम जाते हैं, मज़ार की ज़ियारत करते हैं और बैकग्राउंड में मैं हज़रत के हालात ज़िंदगी भी आपको बताऊँगा। वीडियो में आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। हज़रत सैयद हसन उर्फ बरहाना शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। आपका इसम गिरामी सैयद हसन और लक़ब बरहाना शाह है। आपका सादात किराम से होना नाम से ज़ाहिर होता है। आपका वतन इराक़ अजम है। इब्तिदा में आप वतन से दिल्ली तशरीफ़ लाए और सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हुए। मुर्शिद की तरह हमेशा बरहाना रहते थे, इसी वजह से आपका लक़ब बरहाना शाह हुआ। आप इसी नाम से मशहूर हैं। अहले दक्कन आपको सरमस्त दक्कनी भी कहते हैं। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह वालिय गोलकुंडा के ज़माने में आप दिल्ली से दक्कन में तशरीफ़ लाए और शहर हैदराबाद के मशरिक़ी जानिब 4 मील के फासले पर जहां आपका मज़ार है क़ियाम फरमाया। आप मजज़ूब कामिल साहिब कश्फ व करामात व ख़वारिक़ आदात थे। अरबाब दक्कन आपसे कामिल एतक़ाद रखते थे और हुस्न इरादत व सिद्क़ अक़ीदत से आपकी खिदमत में हाजिर होकर हज़रत की दुआ से फैज़याब होते थे। मशहूर है कि एक रोज़ नवाब माली परस खान जो अब्दुल्ला कुतुब शाह का वज़ीर था, उसके बाग़ का माली हज़रत की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हज़रत मेरी बीवी हामिला है और वज़े हमल के दिन करीब हैं। मेरे पास ख़र्च अखराजात के लिए कुछ नहीं है। बहुत ही गरीब और मफलूकुल हाल हूँ। अपनी गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आकर हाजिर हुआ हूँ। आप मेरी मदद फरमाएं। हज़रत पर उस वक्त जज्ब का गलबा था। उसी आलम में ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि जा, अल्लाह मदद करेगा। ये हुक्म सुनकर माली खुशी खुशी घर आया। माली जब घर में आया तो मालूम हुआ कि घर में फर्जंद नरीना लड़का पैदा हुआ है। नवमौलूद बच्चे के आनूल जो किसी बर्तन में रखी हुई थी उठाकर मकान के बाहर दफन करने के लिए ले गया। एक मुकाम में गड़ा खोद रहा था, देखा कि एक देगेचा सोने के सिक्कों से भरा हुआ बरामद हुआ। निहायत खुशी से उसको घर ले आया और ज़रूरी अखराजात में खर्च करने लगा और दिल में यकीन ऐसा कि यह ख़जाना मुझे हज़रत की दुआ की बरकत से मिला है और यह हज़रत का ही फ़ैज़ है कि अल्लाह ताला ने मेरी मुफलिसी को तवंगरी से बदल दिया। माली का इत्तेक़ाद और भी बहुत बढ़ गया और हुस्न इरादत से आपकी खिदमत में हाजिर होने लगा। एक रोज़ माली ने अपने मालिक नवाब माली परस खान से हज़रत के कश्फ व करामात का वाक़या बयान किया कि खान साहब तमाम वाक़यात को सुनकर बहुत खुश हुए
اور حسن عقیدت سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اولاد کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ دینے والا ہے۔ ایک پیالہ پانی یا شربت سے بھرا ہوا عنایت کیا۔ خان صاحب نے بصدق دل فی الفور نوش فرما لیا۔ خان صاحب کے محل میں 3 حرم محترم تھی، کسی کو اولاد نہ تھی۔ آخر حضرت کی دعا کی برکت سے خان صاحب کو 3 بیویوں سے کثیر اولاد ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز سلطان عبداللہ قطب شاہ نے مالی پرس خان جو اس کے وزیر تھے ان سے فرمایا کہ خان صاحب آپ کو کتنے فرزند ہیں؟ مالی پرس خان نے جواباً عرض کیا، حضور اس وقت مجھے یاد نہیں، کل منشی سے دریافت کر کے سب کے ناموں کی فہرست پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس جواب سے سلطان بہت ہنسا اور تعجب سے دریافت فرمایا کہ خان صاحب آپ کو تو کوئی لڑکا نہیں تھا، اب اس قدر اولاد کے جن کی تعداد آپ کو خود معلوم نہیں کس طرح ہوئی؟ خان صاحب نے اپنی تمام سرگزشت اور حضرت کی دعا کے حالات بادشاہ کو سنائے۔ نواب مالی پرس خان سے تمام واقعہ سننے کے بعد بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں بھی حضرت کی خدمت میں لڑکے کی درخواست کروں تو کچھ عجب نہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ حضرت کی دعا کی برکت سے فرزند نرینہ لڑکا عطا فرمائے، کیونکہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کو صرف لڑکیاں ہی تھیں۔ سلطان نے خان صاحب کے ذریعے سے حضرت کی خدمت میں فرزند نرینہ یعنی لڑکے کی پیدائش کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ سلطان سے کہو کہ بیگم صاحبہ کو یہاں بھیج دیں۔ خان صاحب نے حضرت کا ارشاد بادشاہ تک پہنچایا۔ بادشاہ فرزند نرینہ یعنی لڑکے کا آرزومند تھا۔ حضرت کے حکم کی تعمیل میں ایک روز بیگم صاحبہ کو ہمراہ لے کر مع چند اپنے مصاحبین اور فوجیوں کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ٹھہرنے کی غرض سے میدان میں 2 چھوٹے چھوٹے پنڈال قائم کیے گئے تھے، ایک میں بادشاہ سلامت تشریف فرما تھے، دوسرے میں بیگم صاحبہ تھی۔ حضرت قبلہ برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیگم صاحبہ کے پنڈال میں تشریف لے گئے اور بصورت مراقبہ یاد الہی میں معروف ہوئے، مصروف ہوئے۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ خفیہ طور سے اس راز کو دریافت کرنا چاہیے۔ بیگم صاحبہ کے پنڈال کے قریب آیا اور ایک گوشے سے چاک کر کے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مراقبے میں غرق ہے اور بیگم صاحبہ اپنے چھوٹے سے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو لیے ہوئے پلنگ پر آرام کر رہی ہے۔ بادشاہ کے دیکھتے ہی بچہ ماں کے آغوش سے غائب ہو گیا اور بیگم صاحبہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور رونے لگی۔ گویا یہ عالم مثال کا واقعہ تھا جس کا بادشاہ نے مشاہدہ کیا۔ اس راز مخفی کے ظاہر ہوتے ہی حضرت رحمت اللہ علیہ مراقبہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر سلطان صبح حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی اور نہایت عاجزی سے التجا کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا، تو نے جلدی کی، میں اللہ تعالیٰ سے قیامت تک تیرے خاندان کی بقا کے لیے دعا کر رہا تھا، تو راز الہی کے در پہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ سے اپنی مراد بھی کھو بیٹھا۔ سن کر بادشاہ بے نصیبی کے ساتھ وہاں سے دارالسلطنت گولکنڈہ میں واپس آیا اور ہمیشہ اس کی جب تک زندگی باقی رہی اپنے اس عمل پر نہایت افسوس و حسرت کرتا رہا۔ دوستوں، آپ کا ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ اہل دکن کی زبانوں پر یہ واقعہ تا قیامت یاد رہے گا کہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی حیدرآباد تشریف آوری کے وقت حضرت سید حسن برہنہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ باقی حیات تھے، جب عالمگیری لشکر جس میں یہ 2 اقطاب یعنی حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک فوج تھے، کٹا میر جملہ کے پاس سے گزرتا ہوا یہ فوج کا قافلہ قلعہ گولکنڈہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہی بزرگ حضرت برہنہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معتقدین میں برہنہ صرف سطر چھپائے ہوئے جذب کی حالت میں تشریف فرما تھے۔ جس وقت سلطانی لشکر آپ کے روبرو سے گزر رہا تھا تو حضرت اپنے معتقدین سے جو اس وقت ان کے قریب تھے کپڑا طلب فرما کر اوڑھ لیا اور بعد روانگی لشکر پھر جسم سے علیحدہ کر کے جس کا کپڑا اسی کو واپس فرما دیا۔ صاحب پارچہ جس سے حضرت نے کپڑا لیا تھا حیرت سے عرض کیا، پیر مرشد خلاف توقع آپ نے یہ کام کیا ہے، برہنہ رہتے ہیں مگر لشکر شاہی کے آمد پر کپڑا اوڑھ لینے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے اس معترض سوال کرنے والے کے سوال پر اس کے سر کو اپنی بغل میں کچھ دیر رکھ کر چھوڑ دیے اور زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے کہ آدمیوں سے شرمانا چاہیے، جانوروں سے حیا کی کیا ضرورت ہے۔ صاحب موصوف بعد میں روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت نے میرا سر بغل میں رکھا اس وقت تمام لشکر سلطانی جس کو میں دیکھتا تھا یعنی تمام کے تمام حیوانوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے، صرف یہ دونوں دینی بھائی حضرت یوسف صاحب و شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ انسانی صورت میں نظر آئے۔
جب میرے خیال میں آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کپڑا اوڑھ کر ان دونوں بزرگوں کا ادب و احترام کیوں فرما رہے تھے۔ پاک نفوس اور خدا کے خاص بندوں کو کبھی موت نہیں آتی، البتہ خداوند کریم اپنا اصول اور قانون کو پورا کرنے کے لیے ایک مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں جو اس مقام سے لاکھوں درجے بہتر اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی کا نام انتقال یا موت یا وفات یا وصال ہے۔ آخر حضرت نے 16 جمادی الاول 1064 ہجری میں اس دار فانی سے جنت دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں آپ کا قیام تھا وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ درگاہ شریف کے اطراف کا محلہ آپ ہی کے نام سے موسوم ہے، یعنی محلہ درگاہ حضرت برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے مقبرے کے اطراف میں مرشد زادوں، صاحب زادوں اور دیگر امرائے حیدرآباد اور خاندان آصفی کے مستورات وغیرہ کے مقبرے ہیں۔ امیر ہو یا غریب یہاں دفن ہونا سعادت ابدی خیال کرتے ہیں۔ مالی پرست خاں جو عبداللہ قطب شاہ کا وزیر تھا، حضرت کا بہت معتقد تھا اور حضرت کی خدمت میں اکثر حاضری دیا کرتا تھا۔ اسی نے آپ کے مزار مبارک پر گنبد بنا دیا تھا جو اب تک موجود ہے۔ مالی پرست خاں کا ایک 3 سالہ لڑکا بچپن میں فوت ہوا تھا، وہ بھی حضرت کے مزار کے بالکل قریب مدفون ہے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواب معالی پرست خاں جو حضرت کا معتقد تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت محبت رکھتا تھا، حضرت کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اس کا مزار حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بازو ہے۔ جو کوئی بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، معالی پرست خاں کی مزار پر بھی درود و فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ یہ حضرات بزرگان دین کی صحبت اور عقیدت کا اثر ہے کہ معالی پرست خاں جو عبداللہ قطب شاہ کا وزیر خاص تھا، اس کو اللہ کے بزرگان دین سے عقیدت و محبت کا یہ صلہ ملا کہ مالی پرست خاں اللہ کے ولی کے بازو آرام فرما رہے ہیں، اور یہ مالی پرست خاں جن کے وزیر تھے یعنی عبداللہ قطب شاہ کے، اس بادشاہ کی قبر پر کوئی پھول چڑھانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی پرسان حال ہے۔ دوستو اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت و عقیدت رکھنا چاہیے تاکہ انہی اولیاء اللہ کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر ہو۔ یہ مالی پرست خاں کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے ولی کی محبت سے دنیا بھی ملی اور آخرت بھی سنور گئی۔ دوستو جیسا کہ میں عرض کرتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی دیتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ جو فرماتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل حق ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی تعریف میں اس طرح سے فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ دوستو اس لیے اگر اللہ کے ولی سے محبت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرمائے اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ حضرت سید برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور حالات زندگی ہے جس سے میں آپ کو واقف کرا دیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹھیک لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ اور ایک نئے مقام پر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔